السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر، ہر فتنے اور ہر برائی سے بچا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ہمارا کتاب الصیام کا آج کا ٹاپک ہے الاشیاء التی تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور۔ روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، یعنی روزہ دوبارہ رکھنا بھی ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اب اگلی حدیث میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، قال ما لک؟ قال وقعت علی امرأتی وانا صائم، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، قال اجلس، فبكس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيها تمر والعرق المقتل الضخم، قال أين السائل؟ فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے، ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھ جو ہے وہ نظر آنے لگیں ڈاڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ یہاں پہ ایک تو وہ شخص بہت غریب تھا، پھر یہ غلطی بھی کر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے تینوں جو آپشنز ہیں وہ پیش کیے۔ اس نے یک کے بعد دیگرے تینوں کا انکار کیا کہ یہ وہ نہیں کر سکتا، اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے، غریب تھا، ظاہر ہے کمزور ہوگا، 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوگا، اور غربت کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اب کچھ نہیں کرو، نہیں، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اگر اس طرح کی غلطی کر بیٹھو اور پھر کفارہ بھی جو ہے ادا کرنے کے قابل نہ ہو، پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، بھلے کسی سے مانگ کر ہی دے دو، حسب استطاعت دے دو، جو ہے وہی دے دو۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں صدقہ کس کو کروں، مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ڈاڑھیں نظر آنے لگ گئیں، وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم اور تمہارے جو گھر والے ہیں وہی اسے کھا لو۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی اور سہولت۔ اگلی حدیث ہے عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبی تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانہ رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف سے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے فرض روزے جو ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دیتے ہیں اور وہ بے شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے فرض روزے جو ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی سے رمضان کا فرض روزہ چھوٹ جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بہت ہی ڈرنے کی بات ہے۔ صدقہ بھی کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور روزے کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ یہاں ان روزوں کے توڑنے کی بات نہیں ہو رہی جو کسی نے رکھا ہو اور پھر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑ جائے۔ یہاں اس روزے کی بات ہو رہی ہے جو بغیر کسی عذر کے کوئی توڑ دے۔ اگلی حدیث ہے قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ قی وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے نا۔ البتہ جو روزہ دار قصداً یعنی جان بوجھ کر قے لائے وہ قضا روزہ رکھے گا، یعنی کفارہ تو نہیں اسے دینا، لیکن جان بوجھ کر الٹی کرنے والے کو وہ روزہ لوٹانا ہوگا کیونکہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم وذلک من نقصان دینها رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے قال ابو الزنادی رحمہ اللہ ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة رواه البخاری۔ حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی عقل میں سمجھ آنے والے نہیں ہوتے، لیکن مسلمانوں پر ان احکامات کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے اور ہماری اس پر بات بھی ہو چکی ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور ان کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے عرصے بعد آتے ہیں، ان کو جو ہے لوٹانا ہوتا ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ چھوٹ جائیں۔ جبکہ نماز کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے وہ تو آپ لوٹاتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے ابھی میں بات کرتی ہوں، لیکن جو فوت ہو جاتی ہے اس کو آپ نہیں لوٹا سکتے۔ یعنی نماز کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے دنوں کے لیے چھوڑ دیں کہ جی بعد میں پڑھ لیں گے، ایسا کچھ ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، چھوٹ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا کہہ لیں قضا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ایک جہاد میں سب سوتے رہ گئے اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو فوراً وضو کر کے انہوں نے ساری نمازیں ایک ایک کر کے پڑھ لیں۔ یعنی کوئی سوتا رہ گیا یا کوئی بیمار اتنا شدید ہو گیا کہ اسے ہوش نہیں رہا نماز پڑھنے کا، یا بے ہوش ہو گیا، تو ان حالات میں اس نے جیسے ہی وہ عذر ختم ہوا، ہوش میں آ گیا یا سوتے سے اٹھ گیا یا کسی کام میں اتنا مشغول تھا کہ بھول ہی گیا، تو جیسی یاد آیا فوراً نماز لوٹائے۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ایک ایک کر کے سب کو لوٹائے۔ یہ ہوتا ہے نماز چھوٹ جانا اور اس کی قضا فوراً پڑھ لینا۔ لیکن نماز فوت ہو گئی، پورا لمبا عرصہ گزر گیا، کسی کے 6 دن، کسی کے 7، کسی کے 10، اس کے بعد ساری نمازیں یاد رکھنا اور ان کو لوٹانا، ایسا کوئی ہمیں شریعت سے حکم نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہوگی حائضہ عورت کے لیے، صرف روزوں کی ہوگی۔ واللہ عالم۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔